کوشچن یہ تھا کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان فرینکنس کس حد تک ہونی چاہیے، یعنی کہ اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ اگر کوئی بچے کو کوئی ایشو ہے تو وہ باہر جا کے اپنی گیدرنگز میں نہ اس کو شیئر کرے، یعنی کہ پہلے گھر میں مسئلہ سولو کر لے اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ مسئلہ یا بھائی بڑے بھائی کے اگر ہے تو اس کے ساتھ تو وہ کر سکتے ہیں نا. بڑا آپ نے انٹرسٹنگ اور اہم کویشچن پوچھا، لیکن اس کی ڈیفینیشن ہمیں تھوڑی سی ڈیفائن کرنی پڑے گی. فرینکنس کس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہو؟ کیا آپ وہ کہہ رہے ہو کہ جی بچہ آگے باپ نے پیچھے چنڈ مارے بیا کیا حال ہے، وہ فرینکنس کہہ رہے ہو؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ آگے اپنے باپ کو یہ کہہ سکے کہ ابو مجھے فار ایگزامپل جو ہے کوئی ایشو ہو گیا ہے پرائیویٹ جگہ پر، یہ بات وہ باپ کو بتا سکے؟ کس چیز کو آپ فرینکنس کہہ رہے ہو؟ سر فرینکنس اس طرح، یعنی کہ وہ تو دوسری، وہ تو ایک ادب کی بات آ جائے گی نا، یعنی کہ آپ اپنے رسپیکٹ کیا جائے کہ دوسری فرینکنس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ کوئی بھی ہو سکے، کوئی پرسنل ایشو ہے، کوئی ڈپریشن انزائٹی وغیرہ اگر کچھ یعنی کہ سوچ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں. دیکھو یار، یہ تو میری اس کے آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کا دوست نہیں بنوں گا، میں اس کو بلوغت کے معاملات نہیں سکھاؤں گا، تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ میں جب NLP کی کلاس کراتا ہوں نا، تو میں اس میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ کو جو سوال ہو نا وہ آ کے مجھ سے پوچھنا. بیکاز اگر آپ نے اپنے کلاس فیلوز سے یا کورس فیلوز سے سوال پوچھے تو ان کا اتنا ہی نالج ہے جتنا میں نے ان کو آپ سب کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ میں. تو وہ بچہ جب وہ میرے پاس نہیں آئے گا، جب میں اس سے یہ حق نہیں دوں گا، اسے یہ فرینکنس کا حق، یا یہ جو اس کا فرینکنس بھی نہیں ہے، یہ اس کا دینی رائٹ ہے. میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماؤں نے ہمیں تمام شرع میں شرم نہیں ہے، تمام چیزیں کھول کھول کے بتائی ہیں. جب وہ بتا سکتے ہیں تو کیا میری حیا ان سے بڑھ کے ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ علم ٹرانسفر کروں، ان کی رائٹ. دیکھو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ میری جو احادیث ہے یہ 6 سال کا بچہ بھی سن سکتا ہے؟ کیا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 18+ کے بچوں کی حدیثیں؟ بتاؤ مجھے، کیا عائشہ ماں نے ہماری نے کہا تھا کہ یہ جو میں یہ اپنے حیض کے مسائل بتا رہی ہوں یہ صرف 15 سال سے بڑی لڑکیاں سنیں؟ ایسا تو کہیں نہیں کہا ہوا نا. اس کا مطلب شرع میں شرم نہیں ہے. یہ میرے بچے کو میرے پہ مان ہونا چاہیے کہ یار میں اپنے باپ سے آ کے جب بات کروں گا تو میرا باپ میری اور یہ باپوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو بھی یہ چیز سمجھنی ہے کہ یار یہ آپ کا بچہ جب باہر گلی سے سیکھ کر آئے گا، ٹھیک ہے، تو جس نے خود غلط باہر کیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کے بیٹے کو وہی غلط سکھائے گا نا. کمپیوٹرز کا ایک رول ہے جسے کہتے ہیں گیگو، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ سے وہ پہلے بات کر لے، آپ کے پاس آ جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ایک باپ کی جیت نہیں ہے کہ اس کا بچہ پہلے اس کے پاس آئے، پھر آپ اس کے ساتھ سلوشن نکالیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ دوستوں کے ساتھ جائے گا، دوستوں کی چیزیں دیکھے گا، اس کے اندر وہ چیزیں وہ خواہشات بھی پیدا ہوں گی، بٹ آپ کی وکٹری ایز اے پیرنٹ اس دن ہے جس دن وہ کوئی غلطی سے بھی کوئی غلط کام کر کے آئے تو جو پہلا انسان جس کو وہ آ کے بتائے نا وہ آپ ہونے چاہیے. یہ کانفیڈنس باپ نے دینا ہے. اور ہماری ماؤں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے باپوں کو ڈیول، شیطان، ابلیس بنانا بند کریں. میں نے بڑے اسٹریٹ ورڈز یوز کیے ہیں. جب مائیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں نا ابو کو بتاؤں گی، ابو کو بتاؤں گی، تو وہ جو آپ ریلیشن ہے نا باپ کے ساتھ بچے کا بننا، آپ اس کو وہیں مرڈر کر رہی ہیں. یار ابو کو بتاؤں گی تو کیا ابو کوئی ڈریکولا ہے؟ ابو کوئی ڈاکو ہے؟ ابو کوئی قاتل ہے؟ ابو کو تلوار ہے کٹ جائے گی؟ سو ابو کو بتاؤں گی کا جو ورڈ ہے نا، آپ اسے کہیں یار بیٹا آپ اگر یہ مسئلہ ہوا ہے اپنے ابو کو بتاؤ، بجائے سے کہ میں ابو کو بتاؤں گی، کہ بیٹا ابو کو بتاؤ، ان سے مشورہ کرو، ابو آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے. یہ ہماری ماؤں کی ایک بیماری بھی ہے. میں بیماری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیماری ہے. ہماری مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں ڈرانے، اور یہ کہاں سے سکھایا تھا بچوں کو شروع سے، بہو آ جائے گا، وہ بہو آ جائے گا، وہ بہو بعد میں ابو بن جاتا ہے. بہو ابو بڑے سینونیمز ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ماں کی کسی قدر کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں ماں کی کسی رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری ماؤں کو میں ایک بات سمجھنی ضروری ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا، جا بیٹا رکشہ چلا. ٹھیک ہے،
ماں کی دعا عرش پہ ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، یہ غلط فہمی کسی نے ڈالی ہوئی ہے. آپ کو پتہ کس کی دعا ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے؟ باپ کی. اس کی دعا میں اور اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی میڈیٹری نہیں ہے. اگر ماں کی اللہ ڈائریکٹ سننا ہو جائے تو ماں تو جا والی گانا کٹ دی ہے، بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، اور وہ دل سے تو نہیں دے رہی ہوتی. اگر اس کے منہ سے نکلی ہوئی جھوٹی بد دعا بھی، اچھا پھر ماں کو بد دعائیں دینے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. ہمارے جو بڑے بزرگ تھے نا، وہ کیا بد دعا دی؟ جا بیٹا تیرا بیڑا تر جائے، جا اوے تیرا بیڑا تر جائے. بیڑا تر جائے یعنی کہ تو پار لگ جائے، یہ بد دعا ہے. ایک غالباً سدیس کے والدہ جو تھی نا، امام کعبہ جو تھے، وہ انہیں کہتی ہوتی تھیں جب ان پہ غصے میں ہوتی تھی نا، تو انہیں کہتی تھیں جا تو جا کے امام کعبہ لگ اور تجھے لگ پتہ جائے. یہ بد دعا ہوتی تھی ان کے غصے میں اس کو. اور وہ کہتے ہیں بعد میں، غالباً سدیس کی تھی یا ابن باز کی تھی، دونوں میں سے میں کسی بھول رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ بعد میں کہ مجھے واقعی لگ پتہ گیا امام کعبہ بن کے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ بد دعائیں دے دو یار، کوئی بات نہیں. تم کیا بد دعائیں دے رہی ہوتی ہو؟ تو غرق ہو جائے تو تباہ ہو جا. آج کل کی یہ بد دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تیرا باپ جو ہے وہ آئے گا، وہ تجھے مارے گا. یار باپ کیوں مارے گا یار؟ اچھا اب یہ ریلیشن خود بخود خراب کر رہی ہیں مائیں. تو باپ بیچارے کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے سے مجھ پہ کتنا بڑا ملبہ گر گیا ہے. اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں بیٹا، میرے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. میرے پاس ایک پورنوگرافی ایڈکشن کا کیس آیا، میں شہر شور سب حذف کر رہا ہوں. بچہ مجھے کہتا ہے سر میں اپنی ماں کو بتا چکا ہوں، میں باپ کو نہیں بتا سکتا، تو مجھے ہیلپ چاہیے سر. میں کہا بیٹا آپ کو کیوں؟ سر میں نے بچپن سے سنا، 24 سال کا لڑکا تھا. سر مجھے بچپن سے یہی بڑا ہوا ہوں میں سنتے کہ ابا بہت سخت ہیں، اور ابا ہیں سخت سر، وہ تو مارتے ہیں. میں کہا اچھا ایک کام کرو، آج جاؤ ابا کے پاس، ان کو سینے سے لگاؤ، ہگ کرو، کس کرو، اور ان سے کہو کہ ابو مجھے ایک آپ کی ہیلپ چاہیے، میں ایک مسئلے میں، ایک جینوئن پرابلم میں پھنس گیا ہوں. آپ میں جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. اینڈ ہی واز شاکڈ. کہتا ہے سر میں حیران رہ گیا جب میں نے ابو کو بتایا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے کہا کہ بیٹا تم نے اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ مجھے تو پتا تھا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ وہ لڑکے نے ریکوری میں بہت جلدی ریکوری ہوئی اس کی. ہیونگ سیڈ دس، فرینکنیس کی بھی ایک ادب، آپ نے بڑا اچھا لفظ کیا، فرینکنیس اور ادب آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ادب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ دوستوں میں کھڑے ہوئے بھی کہیں آہ بیا کیا حال ہے. ٹھیک، یہ ماں کو کہیں اوئے اماں موٹی، موٹی تو بیچارے شوہر نہیں کہہ سکتا، تو اماں موٹی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ ادب کے تقاضے ہیں نا. لیکن فرینکنیس تو یار مسٹ ہے اور مست ہے.